سوال یہ کرنے والے نے کیا ہے کہ نبوت کا ذکر تو قرآن کریم میں آیا ہے اور نبوت کو سارے مسلمان مانتے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم امامت کو کیوں مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، نبوت کا سلسلہ تو چلا آ رہا ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک کے زمانے میں، لیکن یہ جو امامت ہے کہ جس کو ہم مانتے ہیں اس کو دوسرے نہیں مانتے، اس کا ذکر کہاں موجود ہے؟ اچھے طریقے سے ہمارا نوجوان یاد رکھے گا، ہمارا کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو۔ جب بھی آپ سے کوئی یہ سوال کرے کہ امامت کہاں ہے، یہ عقیدہ کہاں سے آپ لے کر آئے، کہیں کہ قرآن سے لے کر آئے۔ سوال ہوگا کہ قرآن میں کہاں پر موجود ہے، تو ان سے ریفرنس کے ساتھ بات کریں۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59، 59ویں آیت کے اندر پروردگار ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تم اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی بھی اطاعت کرو۔ تو کن کن کی اطاعت کا حکم ہے؟ 3 افراد کی اطاعت کا حکم ہے، اللہ کی، رسول کی، صاحبان امر کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بھی نص قرآن کے مطابق 3 کے ہی ماننے والے ہیں، ہم بھی 3 کے ماننے والے۔ کون سے 3؟ پہلا توحید، دوسرا نبوت، تیسرے امامت۔ تو ہمارے اندر بھی کوئی اختلافی بات نہیں ہے، ہم قرآن کی روشنی بیان کرتے ہیں کہ ہم کیوں امامت کو مانتے ہیں، کیونکہ قرآن نے حکم دیا ہے کہ ان 3 کی اطاعت کرو۔ اچھا، فوراً سے ذہن کے اندر یہ سوال آئے گا کہ یہ کیسے ثابت ہوا کہ جن اماموں کو آپ مانتے ہیں وہی اولو الامر ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ اولو الامر وہ ہیں کہ جو صاحبان حکومت تھے، صاحبان خلافت تھے، وہ اولو الامر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم میں آپ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، توجہ رکھیے گا، خود آیت نے اس کا جواب دیا ہے۔ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ 3 افراد کی تمہیں اطاعت کرنی ہے۔ اب جہاں تک کسی عمل کے بارے میں اللہ کا بھی وہی فرمان ہو جو اس کے رسول کا ہو، اور اس کے رسول کا وہی فرمان ہو کہ جو صاحبان امر کا ہو، اس کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسا موقع آ جائے جہاں اولو الامر کوئی حکم دے، اللہ اور اس کا رسول کوئی اور حکم دے، وہاں آپ کس کی پیروی کریں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے سب سے پہلے تو میری اطاعت ہونی چاہیے، اس کے بعد رسول کی اطاعت ہونی چاہیے، اس کے بعد اولو الامر کی اطاعت ہونی چاہیے۔ اچھا، اگر آپ نے کہا کہ میں اللہ کی اطاعت کر لوں گا، اولو الامر کی اطاعت کو چھوڑ دوں گا، یہی کہا جائے گا نا، میں اولو الامر کی اطاعت کو چھوڑ دوں گا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے میں اولو الامر کی اطاعت کو چھوڑ دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اس نے قرآن کی اس آیت پر عمل ہی نہیں کیا۔ تھوڑا سا توجہ رکھیے گا، تھوڑا سا دیجیے گا۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو، اولو الامر کی بھی اطاعت کرو۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ اور رسول کی تو میں اطاعت کر لوں گا، اولو الامر کی اطاعت نہیں کروں گا، تو قرآن کی آیت مخالفت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اولو الامر میں کسی ایسے کا اولو الامر ہونا ضروری ہے جو نفس رسول ہو، جو نفس خدا ہو، جو مظہر کبریا ہو۔ اور امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ خود یہ آیت پیغام دے رہی ہے کہ جس طریقے سے اللہ اور اس کا رسول معصوم ہیں، ضروری ہے کہ اولو الامر بھی وہی ہوں کہ جنہیں معصوم بنایا گیا۔ یا رسول اللہ۔